بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت دوں گی محترمہ غوثیہ سلطانہ نوری صاحبہ کو کہ آپ مغرب و امریکہ میں اردو زبان و ادب کے تحفظ اور بقا کے مسائل پر گفتگو کریں گی آپ، تو پلیز تشریف لائیے اور اپنا مقالہ پیش کیجیے۔ معزز خواتین و حضرات، ادب اپنی قوت کے مطابق اپنا جغرافیہ خود تخلیق کرتا ہے۔ اب رہا مغرب میں اردو زبان و ادب کے تحفظ و بقا کے مسائل پر کسی قسم کے بھی تاثرات اور اس کے حل کی جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جس نے وقت کی کنجی کو تھام لیا اس نے کامیابی کے زینے پر پہلا قدم رکھ لیا۔ ویسے کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی میری طرح ہمیشہ سفر میں رہا۔ اس دور میں شعور ہنر کس کے پاس ہے؟ آنکھیں ہیں سب کے پاس، نظر کس کے پاس ہے؟ یہاں بات کردار کی ہوتی ہے، ورنہ خدمے تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ رہی مغرب میں اردو ادب کی بات، تو ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے آج، ہر کوئی کہتا ہے میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ اس صدی کا اس سے بڑھ کر کوئی سانحہ نہیں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، مگر زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا جاتا ہے۔ زبان اردو ساؤتھ ایشیا کی 22 قومی زبانوں میں اہم اور یونیسکو کے اعداد شمار کے مطابق عام طور پر بولی جانے والی انگریزی اور چینی زبان کے بعد تیسری بڑی زبان ہے، جس کا وسیع دامن عربی اور فارسی کا خوشہ چین ضرور ہے، مگر تقسیم کے بعد پروان چڑھتی ہوئی آج وہ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، جاپان، ڈنمارک اور سویڈن تک پہنچ چکی ہے۔ اسے بین الاقوامی مزاج حاصل ہے۔ یہ صرف زبان ہی نہیں، ایک تہذیب بھی ہے۔ پاکستان کی نیشنل لینگویج اردو ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے سن کر۔ لسانی افادیت، علمی و ادبی باثروت مزاج رکھنے والی اردو زبان، میں کہوں گی کہ قلم احساس کا ترجمان ہے۔ وہ جب احساس اچھے ہوتے ہیں تو قلم سے مٹھاس، لفظوں سے مٹھاس ٹپک پڑتی ہے۔ عمل کے لیے ارادے کی ضرورت پڑتی ہے۔ زبان اول تو انسان کا بہت بڑا تخلیقی کارنامہ ہے۔ علم کی قوت کا سہارا زبان ہی تو ہے۔ زبان کے مٹ جانے سے قومیں مٹ جاتی ہیں۔ برصغیر کی کھڑی بولی سے نکل کر مغرب میں ادب کو سیراب کرنے والی اردو زبان، نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، مگر وہ یہاں پہنچ گئی ہے۔ بزم جہاں کی اس وقت عجیب حالت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی ثقافت، فنون لطیفہ کے طویل تاریخ لیے بزم جہاں کی جو بھی حالت ہے، آج شاعری، افسانہ، ڈرامہ، تاریخی پس منظر لیے مرزا غالب، میر اقبال، فیض کے بغیر ادب ادھورا ہے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور USA کے بڑے شہروں جیسے ڈالس، کیلیفورنیا، نیو یارک، ہیوسٹن، کینیڈا کا ٹورانٹو اور خود میرا شکاگو،
میرا اس لیے کہتی ہوں کہ مجھے بہت پیار ہے اور یہاں ادب کی جو پذیرائی ہو رہی ہے شاید دوسرے چھوٹے شہروں میں نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں کہوں گی کہ چکی کی مشقت کے بعد ہم نے ہمیشہ کہیں نہ کہیں اردو کی پذیرائی کے لیے کوشش کیے ہیں، اور اصلاح ذات کے علاوہ مغرب میں تربیت و معاشرہ کی سنگلاخ زمینوں میں قلم کے حل چلائے جا رہے ہیں۔ اپنے عہد کے ایک ریفارمر کی طمانیت بھری ٹھنڈی چھاؤں میں سکون کی سانس لے سکتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیت قدرتی دین کو لے کر کوئی سر تال میں روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو کوئی صوت و آہنگ سے واردات قلبی سے شعروں میں ڈھال دیتا ہے۔ 70 کی دہائی کی بات میں کروں گی کہ 70s میں جو ساؤتھ ایشیا کے امریکہ کو جو آمد ہوئی، اور ہم میں سے موسٹ آف دم ہم سب چاند کی کشتی کے اکیلے مسافر ہیں شروع میں جو آئے تھے، اور ہم نے دیار غیر کو وطن ثانی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے ہیں۔ آج تہذیبی اور ثقافتی اکائی کی ٹوٹ پھوٹ، انسان کے رشتوں کے بے ربطی اور بے چہرگی، اجتماعی زندگی کی بے مقصدیت نے فرد کو تشکیک کا شکار کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اقدار کی دنیا بڑی دھند میں معدوم پڑنے نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود حیات بخش توانائی، عظمت انسان پر یقین رکھنے والوں کی کامیابی اور کامرانی اٹل ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والوں کو بھی شکی نظر سے دیکھنے لگے ہیں، لیکن جام ادب چھوٹتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی ہوئی۔ بخور ظفر زیدی یہ یہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے شاعر ہیں، ان کا شعر بہت پیارا ہے، اس کے لیے میں نے کوٹ کیا ہے۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسایہ کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ چائنیز، فلپینز اور جاپنیز یہاں انہوں نے اپنی زبان کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، جھنڈے اترنے نہیں دیے۔ ان کی آنے والی نسل بائی لنگول کہلاتی ہے۔ میں اس لیے مثال دے رہی ہوں کہ ہم ساؤتھ ایشین اپنے ساتھ بڑا خزانہ اور ورثہ لے آئے ہیں۔ زبان کو سنبھالنے، اس تہذیب کو سنبھالنے کے لیے ہماری آنے والی نسلوں تک ورثے کو پہنچانا ہمارا فرض اولین ہے۔ اور جس طرح عربی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، پیرنٹس یہاں بچوں کو مساجد لے جاتے ہیں، اسی طرح اپنی زبان کو بچپن سے سننے اور بولنے کا عادی بنانا ہے۔ ہم 3 ملکوں کی کہانی کی بات کر رہے ہیں، ہم امریکہ میں جی رہے ہیں، ہم غیر ملک میں جی رہے ہیں، لیکن ہمارا وطن ثانی یہی ہے۔ لیکن اس بات کی گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہے کہ بچوں کو بچپن سے اپنی زبان کی طرف متوجہ کریں، اور جیسے ملک کی ترقی کے لیے یہ بات ویسی ہی ہے جیسے ایک اچھے ملک کی ترقی کے لیے حکمراں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی چائنیز، فلپینز اور جاپنیز کی طرح اپنی زبان اور تہذیب کے اثاثے کو نہ صرف بچانا ہے بلکہ محفوظ کرنا ہے، اور بچوں کو بائی لنگول بنانا ہے، اور اگر وہ رومن میں بھی لکھ کر وہ پڑھنا چاہتے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں تو انہیں بولنے دینا چاہیے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے روک دیتے ہیں، تم نے رومن میں لکھا ہے، تم نے اردو میں کیا۔ میں بہت بڑے انسان میں جن کا نام نہیں لوں گی اس وقت، انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ کو روک دیا تھا، Why did you write in Roman? You shouldn't do that. ایسا کر کے تو وہ بچہ ڈسکریج ہو جاتا ہے اس میں۔ تو ان کو پڑھنے دو، ان کو لکھنے دو رومن میں، لیکن بولنے کا انہیں موقع ملنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے، یہ میرا مقصد ہے۔ اور اسکرپٹ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن بول تو آ رہے ہیں بچوں کو۔ یہاں کے بچے اردو بول نہیں سکتے، سن لیتے ہیں، ماں باپ کو جواب نہیں دے سکتے اور سمجھ جاتے ہیں اپنی زبان کو۔ خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں فیتھ یا زبان یا ثقافت کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں ہو یا کینیڈا میں ہو، ہمیں یہ آزادی حاصل ہے۔ تو ہمارے ذہن میں ایک گول ہونا چاہیے کہ ہجرت
کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم یہاں اس دھرتی پر اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے. جیسے انسان کا فرض اولین ہے انسانیت کو سرو کرنا، ویسے یہاں ہمیں اپنی زبان کے اثاثے کو بچانا سخت ضروری ہے. مجھے پرواہ کانٹوں کی نہ رستے کی نہ دلدل کی، مجھے پرواہ کانٹوں کی نہ رستے کی نہ دلدل کی، میرے پاؤں کے چھالے ہیں علامت میری منزل کی. محبت کے ہونٹوں پہ بس یہ دعا ہے کہ شب غم کی ہوگی سحر رفتہ رفتہ. بہت شکریہ.